अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। आज का एक ऐसा दिन जिसमें यकीनन हमारा ईमान है कि दुआएं कबूल होती हैं। बड़ा महीना भी है, मुबारक महीना भी है। और इस वक्त जिस तरह का इस्तराब का आलम है, यानी जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, हमें समझ नहीं आता कि इनका हल कैसे निकलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को पॉजिटिव रखना। एंड नथिंग बीट्स प्रेयर एंड मेडिटेशन। आपको सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर देखते हैं। एक तो इन ग्लव्स का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कि आपकी फिंगर प्रिंटिंग एकदम ख़त्म हो जाती है। सो बायोमेट्रिक से जो आपकी स्क्रीन एकदम लाइट अप हो जाती थी वो नहीं हो रही है। सबसे पहले जो आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक अफसोसनाक खबर ये है कि ग्रेड 19 के ऑफिसर और CM सिंध मुराद अली शाह साहब के बहनोई इंतकाल कर गए हैं और ये पिछले कुछ अरसे से कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे थे। इनका एक यानी ज़ियारत का सिलसिला रहा। ये इराक़ से ट्रैवल करके वापस जब पाकिस्तान आए तो ऑलरेडी ये अपने आप को इनमें सिम्टम्स इनको नज़र आ रहे थे। इरादा इनका ईरान जाने का भी था लेकिन जा नहीं सके। आपको ये भी बताते चलें कि इनका ताल्लुक़ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से था। इनके फादर एक डॉक्टर हैं। इसके अलावा इनके बड़े भाई एयरफोर्स से ताल्लुक़ इनका था। और आबिद अली शाह साहब सेक्रेटरी सिंध भी रह चुके हैं, फेडरल गवर्नमेंट्स भी में भी काम कर चुके हैं। एंड ही इज़ बिन अ मेंबर ऑफ द सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये बहुत ही अफसोसनाक एक डेवलपमेंट है। आज फजर के वक्त इनको किया गया। इनके लवाहिकीन में ऑफकोर्स जो फैमिली में इनकी बेवा, 2 बेटियां और 1 बेटे शामिल हैं। हम सब इनके लिए दुआगो हैं। और ख़ुसूसन जब हम कोरोना की वार की अगर बात करें, इट हैज़ स्टक रियली क्लोज टू अस। हम देख सकते हैं थ्रू आउट सराहा जा रहा है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को कि कितना वो रोबस्ट तरीके से इस वबा को, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आगे बढ़ी थी। और इसमें ऑफ कोर्स सहरा इस सारी काविशों का बनता है CM सिंध के सर पे। और ही इज़ बिन रियली कमिंग फॉरवर्ड, मेकिंग द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन एट हैंड, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि वाकई ये वबा अमीर गरीब, आपका घर, आपका पराया, अपना, इसमें कोई तफरीक नहीं करती। कल हमने उनके ख़िताब में ये भी देखा कि एक एड्रेस उन्होंने, पब्लिक एड्रेस जो रिकॉर्डेड चल रहा था, कि एक ही ख़ानदान के 7 लोग अफेक्ट हुए। एक शख्स घर से बाहर निकला और जब वो वापस आया तो ये वबा अपने पूरे घर के लिए लेके आया। सो वन नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल एट दिस टाइम। अगले 2-3 रोज़ हमारे लिए और ज़्यादा अहम होते चले जा रहे हैं। मैंने आपको 10 रोज़ पहले भी कहा था कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होता है, यानी अगर आप सिंध की बात करें 14 अप्रैल को, तो हमारे सामने जो सिचुएशन होगी इट विल डिसाइड कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। लेकिन ऐसी ही मुश्किल की घड़ी में आवाम के लिए रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताते चलें कि तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज, यानी तकरीबन 144 अरब का ये एहसास रिलीफ पैकेज, कल इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ। और 4 स्टाइपेंड्स में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त वल्नरेबल तबका है जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको 4 महीनों के स्टाइपेंड्स दिए जाएंगे और हर स्टाइपेंड तकरीबन 12 रुपये का होगा। कल हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ बैंक्स में तकरीबन 50 बिलियन रुपीज़ इसमें यानी फॉरवर्ड किए गए, इनको रिलीज़ किया गया ताकि इन फंड्स की तरसील हो सके, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सबसे पहले इसी के हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए आपको दिखाते हैं। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में सेंटर्स बनाए गए जहाँ सरकारी अमले ने रकम तकसीम की। अजला में आवाम की तादाद को पेश नज़र रखकर सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। कोरोना वायरस से मुतालिक एहतियाती तदबीर पर भी अमल किया गया और आवाम में समाजी फासला रखते हुए इंतजामात किए गए। आवाम से भी अपील की गई कि रकम के हुसूल के लिए मास्क पहन कर आएं और तहम्मुल के साथ अपनी बारी का इंतजार करें। जी जनाब, सबसे पहले आपको बताते चलें कि 120 मिलियन लोगों के लिए इस रिलीफ पैकेज को मुख्तस किया गया है, जिसमें से 40 मिलियन को कल इन्होंने मुख्तलिफ SMS के ज़रिए ये इतला पहुँचाई कि दे हैव टू कम एंड एक्चुअली मेरे ख्याल में मेरा कैमरा गलत कट हुआ हुआ है, बट नंदलेस आगे चलते हैं। आपको बताते चलें कि तकरीबन 40 मिलियन लोगों को कल SMS के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो मुख्तस किए हुए बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस से वही अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। बैंक अल्फला और इसके अलावा हबीब बैंक की ब्रांचेस से ये रकम ली जा सकती है। इसके लिए तकरीबन 17,000 ब्रांचेस को मुख्तस किया गया है और इसके अलावा 3,000 कैंप साइट्स भी कायम की गई हैं। आपको बताते चलें कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज है और लोगों के लिए अहम है कि इस बात को भी हम अपने जहन में लेके आएँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहाँ वसाइल महदूद हैं, ऐसा कर पाना मुश्किल होता है। कल भी हमने इसी बात पर गुफ्तगू की कि ये जो तमाम स्टेप्स इस वक्त लिए जा रहे हैं
हैं उसको हम अपने सिस्टम की कंप्लीट ओवरहॉलिंग समझें। इस वबा का जो एक दूरस इसके नताइज रहेंगे या इसका जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, हम देख सकते हैं कि वेस्ट भी एक्सपोज हुआ है कि उनके हेल्थ केयर सिस्टम में कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटीज़ थी, कहाँ कहाँ वो इस वबा को काबू करने में नाकाम रहे। लेकिन पाकिस्तान जहाँ पे हम बेसिक प्रोटोकॉल्स एंड बेसिक ढांचे की बात करते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ एन एक्सीलेंट टाइम कि हम एक्सपेडाइट करके उन तमाम खामियों को, कमियों को ख़त्म कर सकें, उनको पूरा कर सकें। सो दैट मेजर अपग्रेडिंग इज़ गोइंग टू हैपन, और ये चीज़ एटलीस्ट मुझे बहुत उम्मीद देती है। मुझे लगता है कि वी मस्ट स्टे ऑप्टिमिस्टिक कि आज तक जो हम बुराइयां करते चले आए हैं, ये हमारे लिए एक अल्लाह ताला का दिया हुआ मौका भी है कि हम अपनी चीज़ों को, अपने सिस्टम्स को सुधार सकें। इसी दुआ के साथ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में, आने वाली नस्लों के लिए बहुत बेहतर होगा। वील बी एबल टू ओवरहॉल द सिस्टम्स जिसके बारे में हम समझते थे कि शायद कुछ नहीं किया जा सकता, करप्शन बहुत है, लोग बहुत लेज़ी हैं, कंप्लेसेंसी बहुत है, और हम शायद चीज़ों को बदलना नहीं चाहते। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला बेहतर मस्बत तब्दीली आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा बात कर लेते हैं मईशत पे असरात की, और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आलमी मईशत की। हम जिस तरह के जानते हैं कि ओवरऑल कोरोना वायरस से अफेक्ट होने वाले लोगों की जो तादाद है वो 15 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। ये तकरीबन 1.5 करोड़ का नंबर बनता है, और आपको ये भी बताते चलें कि इसमें से तकरीबन 98 हज़ार लोगों ने जान की बाजी अब तक हार दी है। अगर IMF की रिपोर्ट्स की तरफ देखा जाए, उन्होंने कहा कि तेज़ी से आलमी मईशत तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। फ्रांस ने अभी से ये ऐलान कर दिया है कि अपने GDP में वो तकरीबन 5 से 6% स्लो डाउन देख रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। सिर्फ एक महीने के अंदर, यानी मिड मार्च से लेके अभी तक 1,70,00,000 अमेरिकन अपना रोज़गार उनका ख़त्म हो गया है, और बेरोज़गारी का ये आलम है कि हर 10 में से एक अमरीकी इस वक्त बेरोज़गार है। और IMF ने इस वक्त अपील की है तमाम ही हुकूमतों से कि वो लाइफ लाइन्स प्रोवाइड करें छोटे और मीडियम साइज़ बिजनेसेस को, और जिस हद तक हो सके उनको इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल के वक्त में सर्वाइव करने के लिए कुछ रिलीफ दिया जाए। आपको बताते चलें कि अमेरिका ने इस वक्त $2.3 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह नताइज नहीं आ रहे सामने। और आपको बताते चलें कि उन्होंने बहुत सख्ती से ये वार्न किया है, जेरोमी पावल ने, जब ये 2.3 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया जा रहा था, कि बहुत तेज़ी से अलार्मिंग रेट्स पे इस वक्त बेरोज़गारी अमेरिका में बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, जब सुपर पावर्स का ये हाल हो तो फिर डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या होगा, इसके असरात आप जान सकते हैं। जब अमेरिकन की परचेजिंग पावर कम होती है तो इसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया में हम देख सकेंगे, और ये एक ऐसा स्लो डाउन है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके लिए तैयारी हम जिस हद तक कर सकते हैं वो हमारे लिए करना ज़रूरी है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, और अगर मैं थोड़ा सा इसको रिलीजियस सेंटिमेंट से भी जोड़ती हूँ, बार बार ये बात की जा रही है कि आप ज़कात जो अमूमन लोग रमज़ान के महीने में अगर निकालते हैं तो उसको अदा कीजिए शाबानुल मौसम के महीने में। लेकिन ज़कात के हवाले से भी ये बात कहना बड़ा अहम है कि ठीक है, हम किसी को स्टिच एंड टाइम तो कर रहे हैं, आप उनको मदद ये कर रहे हैं कि आप उनके घर में राशन दिलवा रहे हैं, उनकी बेसिक यूटिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर शरई उसूलों पर देखा जाए तो ज़्यादा मुस्तफ़ीद बात यह है कि आप इन पैसों से उनके कारोबार को या उनके ज़रिए रोज़गार को मुस्तहकम करने की कोशिश करें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद है अनदर सेलिब्रिटी, अ वेरी वेल नोन पॉप आइकन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो अ फिलैंथ्रोपिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद, वेरी पॉपुलर सिंगर। अस्सलाम वालेकुम जवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। हमने सोचा कुछ आपसे भी उम्मीद की, ऑप्टिमिज़म की बातें की जाएँ, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल, जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो काफ़ी तकलीफ दे हैं। सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, इसमें लोग एहसास ये नहीं कर पा रहे कि ये वबा कितनी मुहलिक है, लेकिन घर में रहने से अब लोग काफ़ी डिप्रेस्ड होते चले जा रहे हैं, इज़्तिराब का शिकार हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? जी सिद्रा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आजकल पूरे दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो लोग परेशान हैं, क्योंकि कोरोना के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा जी कि ये किस तरह का वायरस है, ये किस तरह बिहेव करता है। मुख्तलिफ थेरीज हैं, मुख्तलिफ इलाज भी ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन इसकी वैक्सीन अभी टाइम लगेगा बनने में। और पाकिस्तान में स्पेशली लोगों का ट्रस्ट नहीं है अभी, ना गवर्नमेंट पे है, ना
किसी और ऐसे महकमे के ऊपर है कि वो बता सकें कि हाँ हम इसके लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, लोग डरे भी हुए हैं, सहमे भी हुए हैं, परेशान हैं, और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी वाज़ेह है नहीं। कभी लॉकडाउन कहते हैं करना, कभी कहते हैं नहीं करना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा इसी तरह रहेगा, और आधे लोग लॉकडाउन में रहेंगे, आधे लोग जो है वो नॉन सीरियसली बाहर निकलेंगे और इधर उधर फिरते रहेंगे। लेकिन जो निकलने वाली एहसास करना ज़रूरी है कि वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों से बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों से भी खेल रहे हैं। जहाँ तक हुकूमती इक़दामात का ताल्लुक है, स्ट्रैटेजीज़ बन रही हैं, आपका और मेरा इस बात पे इख्तलाफ हो सकता है कि वो शायद सही तरीके से डिलीवर ना हो पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुकूमती इदारे इस वक्त सर जोड़ कर नहीं बैठे। लेकिन ख़ास तौर पर जो उनकी भी स्ट्रैटेजीज़ का जिस पर ज़्यादा फोकस है और हमारा भी होना चाहिए, हमारे मुल्क का जो सबसे गरीब तरीन तबका है, जो सबसे वल्नरेबल है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप समझते हैं कि सोसाइटी, कम्युनिटी, हम में इतना एहसास है कि हम उनके लिए इस कड़े वक्त में कुछ कर पाएं? जी सिद्रा, असल में बात यह है कि सफ़ेद पोश तबका तो हमेशा से एक पिसा हुआ इस हवाले से होता है कि वो सोशली पिसा होता है, और ना वो गरीब है ना वो अमीर है, तो उसको अपनी इज्जत देखनी होती है, और इज्जत उसकी हमेशा नीलाम हो जाती है अगर लोग देखें कि ये हाथ फैला रहा है किसी के सामने, भीख मांग रहा है। तो इसलिए उनके लिए परेशानी तो है, लेकिन असल परेशानी गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि गरीब लोग तो सेल्फ आइसोलेशन भी नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग भी वो नहीं कर सकते। एक ही कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं पाकिस्तान में, और गरीब लोग जो है उन्होंने काम भी करना है तो खाएंगे, और अगर काम बंद हो जाएगा तो दिहाड़ीदार लोग क्या करेंगे। और इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती की बात यह है कि चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इन लोगों ने कभी भी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया, स्पेशली वो लोग जो कि मजदूर किसान है, मेहनत कश हैं। आज भी पाकिस्तान में मिनिमम वेज जो है 17,500 है, तो इसलिए उनका बुरा हाल है, और मैं समझता हूँ कि लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो हुकूमत पर नहीं भी ट्रस्ट करते तो वो खुद जाके उनकी मदद करें, हिफाजती इकदाम लें अपने हवाले से, हिफाजती वो जितने भी उनको पता है गियर्स लेने हैं उन्होंने पहन के। लेकिन जवाब इसमें कहीं ना कहीं कोताही है। मैं आपको स्पेसिफिकली सिंध हुकूमत के बारे में अगर बताऊं, सिंध हुकूमत बार बार कह रही है कि अगर आपने मदद करनी है तो किसी मुस्तनद इदारे पे आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक ही जो हमारा शौक़ है ना कि हमें ट्रस्ट किसी पे नहीं है और हम अपने हाथ से राशन ले जाकर दूसरे को देना चाहते हैं, इसी की वजह से आज हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट सिंध भर में हम देख रहे हैं कि कच्ची आबादियों में भी अब कोरोना वायरस पहुँच गया। सोशल डिस्टेंसिंग का आपने सही हवाला दिया, और इसी के लिए हुकूमत ने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए हैं, जहां पे जिन लोगों के घरों में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर सकें, वहां पे उनको मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर इस वक्त हमारे लिए कंसर्न है हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की सेफ्टी भी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस पर भी काफ़ी मुतनाज़ा खबरें आ रही हैं। कभी डॉक्टर्स बेचारे एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके पास हिफाजती गियर नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है इस वक्त। इस पर क्या कहना चाहेंगे जवाब? जी, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स के साथ तो बहुत ही बुरा मामला है इस वक्त। मेरे बेतहाशा दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, और फिर डॉक्टर्स के लिए जो मैंने गाना बनाया था इसीलिए बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि सबसे ज़्यादा लोड इन पे आएगा। और जो सेल्फ आइसोलेशन की बात हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, इसीलिए हो रही है ताकि ये बोझ सारा का सारा मरीजों का डॉक्टर्स पे ना पड़े, क्योंकि सेहत का शोबा कोलैप्स कर सकता है इसकी वजह से। तो डॉक्टर्स जो है फोर फ्रंट पे हैं, सबको मालूम है फ्रंट लाइन है आपकी इस वक्त जो डिफेंस की है। ये कोई वॉर तो हो नहीं रही है, तो एक वायरस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका, लेकिन उनके पास सामान नहीं है। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं बहुत नामुसाद हालात में काम कर रहे हैं, खतरे में काम कर रहे हैं, नर्सिस कर रहे हैं, पैरामेडिक्स कर रहे हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स कर रहे हैं, फिर वर्कर्स हेल्थ के सारे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनको हमें सलाम करना चाहिए और हमें इनको बहुत सराहना चाहिए। हम जो कुछ भी इनके लिए इसमें कर सकते हैं, जो लोग इनके लिए इस वक्त गेयर्स बना के उनको दे रहे हैं। नहीं जवाब इस पर मैं तो कहना चाहूँगी, गेयर्स के लिए एक मैंने भी मेरी नज़र से गुजरा, बहुत सारे लोग घर में ही सिलाई मशीन को लेके वो समझ रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें, इन PPE का यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का मकसद ये है कि एक सील आपके बॉडी पे कायम हो, ताकि ये वायरस उन लोगों पे जो इसका इलाज कर रहे हैं, जो इसके मौलजे में मसरूफ़ हैं, उनके ऊपर ये हमला आवर ना हो। लेकिन जो अगर आप रेगुलर सिलाई मशीन से इसको सीने की कोशिश करेंगे तो जो सुई का छेद
چھید ہے, جو سوراخ وہ کرتی ہے, وہ اس سیل کو کمپرومائز کرتا ہے. اس سوراخ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ وائرسز انٹر ہو سکتے ہیں, اور ان کو سب پاور یعنی ایک نارمل یعنی آپ امید کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی حفاظت کرے گا, لیکن اگر وہ غیر آپ کی حفاظت نہیں کر رہا, اٹ ول پٹ دیم ان مور ڈینجر. تو یہ تو بالکل نہ کریں, گھر بیٹھ کے یا خود بنانے کی PPE کوشش نہ کریں. اس کے لیے مخصوص کمپنیز ہیں, مخصوص انداز ہے, فیکٹریز ہیں جو یہ بناتی ہیں. لیکن آپ کا جو ایک کمپیشن ہے, ان کے لیے احساس ہے, آپ نے ایک نغمے کا بھی ذکر کیا جو اس وقت بہت پاپولر ہوا ہے, تو میں چاہوں گی کہ اگر میرے ناظرین کے لیے آپ تھوڑا سا وہ گنگنا دیں. جی میں گانا ہی ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں تمام ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, نرسز کو, ہیلتھ ورکرز, ہیلتھ پروفیشنل سب کو, اور ساتھ ہی ساتھ میں میڈیا کو بھی کر رہا ہوں, پولیس کو, آرمی کو, ویسٹ مینجمنٹ والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جی, کیونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ملک کے لیے, یہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تم مسیحا ہو اس قوم کے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے. تیری محنت تبھی ایسا رنگ لائے گی, تیری ہمت چٹانوں سے ٹکرائے گی, گر تو ثابت قدم ہوگا ان کی طرح جو کہ غازی بنے جیتے سب بازیاں. کامیاب رہو ہر قدم, قوم کی عزت ہو تم مسیحا ہو اس قوم کے, ہمیں تم سے پیار ہے. بہت بہت شکریہ جواد ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اچھا, یہ جو ایک معاملہ ہے ڈاکٹرز والا, اس میں کئی اور اینگلز بھی نکلتے ہیں. کل بھی میں نے اس پہ بات کی. کل میں آن لائن دیکھ رہی تھی, ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن, ایک ایکٹر بھی ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ ویڈیوز آ رہی تھیں بیچ میں جس کے اندر ڈاکٹرز ور ٹیکنگ اے لٹل بریک, وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو محظوظ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, میوزک سن رہے تھے, تو انہوں نے اس پہ تنقید کی. اینڈ دین سڈنلی دی انٹائر سوشل میڈیا ان کے اوپر چڑھ دوڑا کہ یہ آپ نے کیسی بات کر لی. ان کا بھی حق ہے کہ 10-15 منٹ اپنے آپ کو ریلیکس کریں, کیونکہ بہت مشکل حالات میں یہ کام کر رہے ہیں. اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں جی. 10 بجے ہمارا یہ موضوع بھی ہوگا. اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات سیونگز کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ دنیا کی معیشت آپ کے سامنے ہے. آل دس اینڈ مور ان ٹوڈیز شو. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, اور اب ایک خصوصی گفتگو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے ساتھ. آپ ان کے بیان اکثر سنتے رہتے ہیں آن سوشل میڈیا, لیکن ابھی حال ہی میں دیکھا ہم نے ایک یلغار ہو گئی انفارچونیٹلی میمز کی, اور کافی نازیبا چیزیں بھی اس میں تھیں, اور ہم جاننا چاہتے تھے کہ علامہ صاحب اس پہ کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں, اور کچھ ان سے راز کی باتیں بھی کرنی تھیں. السلام علیکم علامہ صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. سب سے پہلے ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ میں جتنے لوگوں سے بات کرتی ہوں, جب ہم نے بتایا کہ ہم آپ سے خصوصی گفتگو کرنے والے ہیں, تو وہ کافی ایکسائٹڈ تھے آج کے اس فائر سائڈ چیٹ کے لیے. لیکن پھر آف کورس اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو من چلے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. ان میمز پہ آپ کا پرسنلی کیا رسپانس تھا؟ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے پرابلم ہے, اور وہ ہے ہماری تعلیمات اور تعلیم, کالج اور اسکول اور یونیورسٹیز کی. بالکل. ایجوکیشن ہماری جو ہے وہ بہت بگڑی پڑی ہوئی ہے. ہم کو تعلیمی پروگرام کرنے چاہیے, نالج اور ایسے کہ جس میں عقل تیز ہو. جی. پہلے ہوتے تھے, جب ٹیلی ویژن شروع ہوا ہے پاکستان میں, تو مجھے یاد ہے کہ اسکول کے بچوں اور کالج کے لڑکوں کے لیے ایک پروگرام زینہ بزینہ آیا کرتا تھا, جس میں سوالات ہوتے تھے, انعامات ملتے تھے, اور اس سے ملک کی معلومات, ملک کی تاریخ اور اسلامی تاریخ, قرآن کی تاریخ, یہ سب کچھ بتایا جاتا تھا, ورلڈ کی نالج. اب ہمارا جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے فیس بک پہ لاکھوں کی تعداد میں, ان کی نالج کم ہے, ان کی عقل کم ہے, اور اگر کسی کے پاس عقل ہے بھی تو پھر وہ صرف نقل کر کے اور آگے کام کر رہا ہے. ایک کو دیکھتا ہے تو وہی دیکھ کے کام کرنے لگتا ہے. صحیح. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں
کہ نوجوان نسل کو کیسے گائیڈ کیا جائے، تو ان کو گائیڈ کریں اور ان کو بتائیں کہ کرنے والے کام کتنے بہت سے ہیں اور ان کو کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں شہرت بھی کمائی جا سکتی ہے اور پیسے بھی بنتے ہیں۔ بالکل، یعنی آپ ان سے ناراض نہیں ہیں، آپ اس کو ان کی نادانی سمجھتے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب، آپ کی علمی سوچ میں اس وقت بڑا اس بات پہ بحث ہو رہی ہے، مباحثہ ہو رہا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد جو ہم نے جس ایکسپیرینس سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری سوچ میں، ہمارے رویوں میں، پورے سماج میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ آپ کے خیال میں یہ کیا تبدیلی ہوگی؟ یہ مثبت تبدیلی ہوگی؟ لوگ ایک دوسرے سے ڈرنے لگیں گے؟ لوگ ایک دوسرے سے زیادہ ہمدردی کرنے لگیں گے؟ آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے؟ جہاں تک ہمارے ملک پاکستان کا تعلق ہے، کچھ بھی نہیں سیکھا انہوں نے اور نہ اس سے کچھ سیکھیں گے۔ یہ سیکھنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی پابندی ہے، اور اس پابندی پر ظاہر ہے کہ عمل اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ قانون اور ملک کا جو تقاضا ہے، تحفظ جو بتایا جا رہا ہے، تو اس میں ڈرا بھی دیا گیا، تو لوگ ڈر بھی رہے ہیں، تو ڈر کر بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو جیسے نارمل زندگی تھی پھر ویسے شروع ہو جائے گی، تو کوئی خاص اس سے تبدیلی تھوڑی آ جائے گی کہ سب لوگ بدل گئے ہیں۔ کوئی بھی نہیں بدلا اور نہ کچھ بدلے گا، کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی اس سے۔ بس یہ کہ اس نسل نے ایک ایسا بھی بحران دیکھ لیا اور ان کے لیے ایک یادگار ہو جائے گا۔ بیان کیا کریں گے جب یہ بڈھے ہو جائیں گے، یہ لڑکے جو آج کل بیٹھے ہیں، جب یہ 80-90 کے ہو جائیں گے تو اگر زندہ رہے تو یہ اپنے لڑکوں کو بتایا کریں گے کہ ایسا ایسا ایک بحران آیا تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس وائرس کی، اس کے حوالے سے لوگوں کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ یہ بھی گردانتے ہیں کہ شاید یہ ایک سازش ہے، یہ بایولوجیکل وارفیئر۔ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کہ آپ کو لگتا ہے اس کی حقیقت واقعی یہی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سازش کی طرح عالم انسانیت پہ اس کو لانچ کیا گیا ہے؟ کرونا دیکھو ایک بیماری تو بہرحال ہے، اور اس طرح کی بیماری یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری موجود تھی اور پہلے اس کا کچھ اور نام تھا، اب ظاہر اس کا نام کرونا رکھ دیا ہے۔ اور اس کی بہت سی شاخیں ہیں، خود ہی بتا رہے ہیں وہ لوگ کہ مختلف قسم کی یہ چیزیں ہیں۔ فلو بولتے تھے، انفلوئنزا ہے، بخار ہے، ملیریا ہے، یہ تمام چیزیں تھیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ سانس کا پھولنا جو ہے یہ ایک دمہ کی قسم ہے، یہ پہلے بھی موجود تھی۔ نزلہ ہوتا تھا، خشک نزلہ ایک ہوتا ہے، ایک تر نزلہ ہوتا ہے، ایک بہتا نزلہ ہوتا ہے، ایک بالکل دماغ میں جو ہے درد ہو رہا ہوتا ہے، سر میں سر پھٹ رہا ہوتا ہے، یہ بھی ہے۔ سانس بھی بند ہوتی ہے، سانس تیز چلنے لگتی ہے۔ یہ تمام چیزیں پرانے آثار ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب اس کو انہوں نے بہت ہی خوفناک سا بنا کے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پہلے بھی تو کیا پہلے نہیں لوگ مرتے تھے؟ ایسی اذیتناک بیماریاں پہلے بھی موجود تھیں، ہر ملک میں موتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز جو میرے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر کرونا سے مرنے والوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے تو جو روزمرہ دنیا میں موتیں ہوتی تھیں اس کی تعداد کیوں نہیں بتائی جا رہی؟ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ مشورہ لوگوں کو بار بار دیا جا رہا ہے کہ وہ احتیاطی حفاظتی تدابیر کو اپنائیں، آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ بہرحال ایک حقیقت ہے، بہت سارے لوگ اس وقت، سینکڑوں لوگ ہسپتالوں میں ہیں، لاکھوں لوگ بلکہ پوری دنیا کو اگر دیکھا جائے تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کس طرح وہ احتیاط کر سکتے ہیں اس وقت؟ حفظان صحت کے لیے جو اصول حفظان صحت کے ہیں وہ تو وہی تو بیان کر رہے ہیں، تو اگر اس میں عمل کر لیا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں بری بات نہیں ہے اور کوئی غصے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو کریں۔ اور ایسے بھی ہمارے ہاں تو اسلام کا اصول ہی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی کا حکم تو ہمارے پیغمبر نے دیا ہی ہے، پاک رہنے کا، طاہر رہنے کا، صاف ستھرے لباس میں رہنا، منہ ہاتھ دھونا، یہ ساری چیزیں تو اسلامی ہیں۔ تو اگر اب اس کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں تو شدت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور وہ ظاہر ہے کہ انسان کی صحت کے لیے اگر فائدہ مند ہے تو اس کو اپنانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن علامہ صاحب جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا، ہم نے آپ سے میمز کے بھی حوالے سے بات کی، باقی بھی ہوا کہ کرونا وائرس کا حل یعنی اس سے نجات کا طریقہ آپ بتانے والے تھے، پھر آپ نے کہا کہ حکومتی ادارے اگر آپ سے تعاون کریں گے، آپ کو بلائیں گے، آپ سے رابطہ کریں گے تو آپ بتائیں گے. کیا آپ ہمارے ویورز کے لیے کچھ ان کو بتا سکیں یا اشارہ دے سکیں، کیونکہ میرے خیال میں لوگ کافی بے چینی سے اس کے سلوشن کا انتظار کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ بیماری جو ہے یہ خون کے ہی علاج سے جائے گی، اور اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل ظاہر ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میں بتا سکتا ہوں. جی تو آپ کو بیٹھے تو پھر بتائیں، کوئی کیا یہ ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں تو کیا وہ جگہ جگہ ٹیلی ویژن اور پروگراموں پہ دواؤں کے ڈبے لیے گھومتے ہیں یا پڑیاں لے کے گھومتے ہیں؟ بے وقوفی کی بات لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. ایک چیز میں نے بتائی ہے، جو میں نے بتائی ہے تو کس کو میں بتا دوں؟ مطلب بھائی میں نے کہہ دیا کہ پلازما خون سے خون کا علاج ہوگا. تو جب میں نے یہ بتا دیا تھا 20 مارچ کو، تو جن لوگوں نے میرا جملہ دہرایا ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھ سے سن کے یہ کہہ رہے ہیں. میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے، مجھ سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی. اور اس کے بعد پھر وہ سب کریڈٹ لینے لگے. تو یہی بات میں نے اپنے پہلے انٹرویو میں کہی تھی کہ جیسے میں بتاؤں گا چوری ہو جائے گا آئیڈیا. تو اب جو چیزیں باقی رہ گئی، اگر 2-4 چیزیں ہیں ابھی میں بتا دوں، کل سے وہ چلنا شروع ہو جائے گا، سب اپنے نام سے چلائیں گے. بیماری کیسے پھیلی میں نے تقریر میں بتا دیا تھا کہ یہ بیماری کیسے چلی، کیسے ہوتی ہے. یہ بہت پرانی بیماری ہے، آج کوئی نئی بیماری نہیں ہے. وہ ساری ڈیٹیل میری تقریر میں موجود ہے. لیکن یہ سب کرنے کے لیے، سنانے کے لیے ایک وقت چاہیے، سوال کرنے والا ہو، بیٹھنے والے، سمجھنے والے ہوں، تب آدمی بات کرے. اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی کرونا بھی مذاق بنا ہوا ہے، تو اب جب سب مذاق بنا ہوا ہے تو پھر مذاق ہی کرتے رہیے. نہیں تو پھر اس مذاق کی روک تھام کیسے ہوگی؟ ہر چیز کو مذاق میں تو نہیں اڑایا جا سکتا، اس کو لگام کون ڈالے گا علامہ صاحب؟ دیکھیے بچوں کو جو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر بچے کو ہوم ورک نہیں ملے گا تو پھر وہ کھیلے گا، کودے گا، کود پڑے گا، دیوار سے کود جائے گا، ہاتھ ٹوٹے گا، ٹانگ ٹوٹے گی، منہ ٹوٹے گا. ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے بچوں کی تربیت کا طریقہ کار یہی رکھا گیا تھا کہ بچہ محفوظ بھی رہے، اپنے آپ کو بچہ سیف رکھ سکے اور تعلیم حاصل کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے، جانے. انسان کا مقصد ہی علم حاصل کرنا ہے. انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا، 1,24,000 پیغمبر کیوں بار بار بھیجے گئے؟ تاکہ انسان بے راہ نہ ہو جائیں اور ان کو بتایا جائے اور سکھایا جائے. پیغمبروں کا ہی سکھایا ہوا تو آج یہ سارے انسان کم از کم سفید پوش ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، کھانے کا سلیقہ، رہنے کا سلیقہ، سونے جاگنے کا سلیقہ، یہ سب پیغمبروں نے سکھایا ہے. کتابوں نے، آسمانی کتابوں نے، توریت، انجیل، قرآن، آخری کتاب ہماری قرآن ہے جس نے ساری باتیں بتا دی. جب آپ ان تعلیمات سے بے بہرا ہو جائیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا نہیں، آپ علم کے قریب ہی نہیں جائیں گے. تو اب اگر کوئی جیل میں رہنا چاہ رہا ہے تو پڑھا رہنے دو اس کو جیل میں. پھر وہ اس پر بھی قرآن میں آتے ہیں کہ جو جیل کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے، پھر ہم اس کو اس میں اسفل السافلین سے نکالتے ہی نہیں، وہ اسی میں گرتا جاتا ہے، پھر ہم اس کو جہنم کا کنڈا بنا دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں مانتا، قرآنی تعلیم کو نہیں مانتا، پھر اللہ اسی کی سزا دیتا ہے. ورنہ جہنم کا ہے کہ لیے اللہ نے بنایا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. آپ نے منفرد، آپ نے دوبارہ لوگوں کو تنبیہ کی، علم کی طرف راغب ہوں، اور جو بیسک ہمارے افزان صحت کے اصول بھی ہیں، شرعی اصول بھی ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کو فالو کریں. کافی آپ ناراض بھی تھے حکومتی اداروں سے اور دوسروں سے کہ بیٹھ کر بات نہیں کی گئی، اور جنہوں نے، آپ نے سب سے پہلے 20 مارچ کو جب تقریر کی تھی تو جنہوں نے اس کو اٹھا لیا یا چرا لیا انہوں نے بھی کریڈٹ نہیں دیا. ان شکوے شکایتوں کا دور تو چلتا رہے گا، لیکن ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ول بی رائٹ بیک.
بات کر رہے ہیں اس سے اوپر والوں کی بھی آف کورس پریشانیاں ہیں. آج اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ سائنٹسٹ بھی ہیں, کاؤنسلر بھی ہیں, کوچ بھی ہیں, اینڈ ہی ہیز اے نمبر آف انوویٹو ٹیکنیکس ٹو ہیلپ یو گیٹ اوور دس ٹائم. سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس اضطراب کی, اس وری کی اصل وجہ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمران. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. ویری ونڈرفل ٹاپک. پرٹیکولرلی وائرس نہیں مارتا ہے, وائرس کا خوف مارتا ہے. جی, یہ جو کنٹینیوس انگزائٹی ہے کہ کیا ہوگا, وہ بیسکلی پریشان کرتا ہے انسان کو اور کمزور کرتا ہے. ہم تو ویسے دو ایکسٹریم قسم کی قوم والے لوگ ہیں نا پاکستانی, اگر آپ دیکھا جائے. ایک تو یہ ہے کہ جی کچھ نہیں ہوگا, اس قوم پہ نہیں ہوگا, اللہ بچائے گا, اللہ کی مصلحت ہے, اللہ کی مشیت ہے. کچھ کے بلیف سسٹمز ایسے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ ہر شہر کے اندر کسی نہ کسی بڑے اولیاء اور بزرگ کا مزار ہے, تو وہی جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے. ہمیں جاری رہنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر, کیونکہ ان لوگوں کی جو پرٹیکولر اس طرح کی جو زندگی, وہ پہلے بھی کوئی بہت آئیڈیل تو تھی نہیں. پہلے بھی وہ گلی محلوں میں کھیلتے رہتے تھے, پہلے بھی وہ بے روزگاری پڑے رہتے تھے, پہلے بھی وہ نشے کر رہے تھے, پہلے ہی ان کے بچے کوئی کام نہیں کرتے تھے, پہلے ان کے خواتین جو ہے وہ بیسک سروائیول موڈ میں تھے, وہ ایسے ہی تھے وہ. اور وہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ مل جائے گا اور مل ہی جائے گا, اللہ تعالیٰ رازق ہے, یہ بھی ایک بڑا بلیف سسٹم ہے. اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے کہ جو کہ صرف اس ہونے کے باوجود بھی, یعنی اگر وہ آج اپنی بھی ویلتھ کیلکولیٹ کریں گے کہ تو شاید 3 جنریشنز کی تو رکھی ہے, لیکن پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا. یعنی آپ سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو توکل کا پورشن ہے وہ ہمارے ہاں دونوں طرف نہیں اگر دیکھا جائے. یعنی اگر کسی کے گھر کے اندر, آپ کے پاس خود ویڈیوز آ رہی ہوں گی, اب تو میڈیا کے اوپر بھی آ رہی ہیں, جو راشن بیچ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح راشن جو ہے وہ بک رہا ہے. اس کا مطلب توکل اس کے پاس بھی نہیں ہے, وہ بھی مزید جمع کر کے لے کے آ رہا ہے. جس کے پاس بے حساب رکھا ہے اور کھا نہیں سکتا, وہ بھی اب پریشانی کے اندر موجود ہے. تو اگر ایک بیسک چیز دیکھی جائے جو ہم مس کر رہے ہیں وہ ہے توکل. اور وہ توکل جو ہے وہ کنٹینیوس اسٹیٹ کے اندر رکھ رہا ہے کہ ہمیں جب آج کلیئر نظر نہیں آ رہا تو کل کیا نظر آئے گا. ابھی تو ہمارے پاس وہ صلاحیتیں بھی نہیں ہیں جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے, امریکہ, کینیڈا, فرانس. یہ لوگ تو آج پہ کبھی بھی کام نہیں کیا, انہوں نے ہمیشہ کل پہ کام کیا, آنے والے کل پہ کام کیا. لیکن وہ اتنا بڑا میگنیچیوڈ آیا کہ ان کا آج بھی ہل گیا. ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ جس میڈیکل ہیلتھ سسٹم کو ہم بڑا آئیڈیل سمجھتے تھے وہ اتنا آئیڈیل نہیں ہے, وہ اتنا پاورفل نہیں ہے. اتنی جی ڈی پی اسپینڈ کر کے, چاہے وہ ویلفیئر اسٹیٹس لائک آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا, یو کے, ان کا بھی سسٹم کا پورا دھرا کا دھرا رہ گیا. ہمارے یہاں تو ویسے بھی کوئی ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ نہیں تھا. گنے چنے جو ہمارے 2-3 ہسپتال, پاپولیشن بھی زیادہ ہے, 22 کروڑ کی آبادی, اور گنے چنے جو 2-3 ہسپتال آپ کو اپنے سامنے نظر آتے ہیں, ریگولر ڈیز کے اندر بھی سورس پہ ایمرجنسی میں بیڈ ملتا تھا. ریگولر ڈیز پہ کانٹیکٹ کر دو, فون کروا دو تو ہوتا تھا, تو اپوائنٹمنٹ ملتا تھا, تو ٹیسٹ ہوتا تھا. تو ہمارے یہاں تو ویسے بھی کوئی ہیلتھ سسٹم پہلے سے بھی جو ہے وہ کوئی موجود نہیں تھا, کیونکہ کبھی ترجیحات میں بھی جو ہے وہ نہیں تھا. تو اب جس طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا, 2 طبقے ہیں نا, جیسے میں نے کہا, ایک طبقہ تو اسی کے اندر ہوگا جس نے مانگ کے کھانا ہے. ان کو پتا ہے کہ جی ہم تو جب سے پاکستان بنا ہے جب سے قرض مانگ ہی رہے ہیں. اب یہ 10 بلین ہو جائے, 100 بلین ہو جائے, 200 بلین ہو جائے, ہم تو ہمیشہ سے یہ سنتے آ رہے ہیں. اور ہماری کیا ملکیت ہے؟ یعنی یہ تو وہ سب سے بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے جس کی نہ اپنا مکان ہے, نہ اپنا کوئی گاڑی ہے, بچے ہیں تو اس کی تعلیم کی فکر بھی نہیں کی, یعنی بیسک نیسیسٹیز پہ چل رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں تو کوئی بہت فرق نہیں آیا ہے, انفیکٹ ہو سکتا ہے تھوڑی ریلیف ہی مل جائے کہ اب 12,000 روپے کیش مل جائے. میں یہی آپ کو عرض کیا ہے نا کہ راشن, کچھ جو ہے وہ راشن مل جائے گا, کچھ جا کے جو ہے وہ لے آئیں گے. رمضان کا مہینہ ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گیونگ موڈ میں آ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو تو میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ وہ تو ویسے بھی اپنے کل کے کون سے بچے کی پلاننگ کرتے تھے, وہ ان کے گھر میں کون سے پلاننگ سے بچے پیدا ہوتے ہیں. ان کی تو جس طرح آبادی بڑھتی ہے وہ تو اسی ڈگر کے اوپر جو ہے وہ چلتے رہیں گے. اور انفارچونیٹلی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ملک کی انہی لوگوں کی ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی 50% سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. آپ کا اس پہ مشاہدہ کیا ہے؟ یعنی اگر ایک کہتا ہے نا انسان, اس کو اگر سمپلیفائی کرتے ہیں, ایک زمانے میں کہا جاتا تھا چوری چکاری کرائم کی طرف وہ شخص راغب ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا, اس کے پاس, کیونکہ اس کی بیسک سروائیول کی بات تھی. اب جب آپ اس کمپلیسنسی کو آپ نے اپنا شعار ہی بنا لیا, یہی آپ کا لائف سٹائل ہے, تو پھر ہم کیا تبدیلی کی امید کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ول یہ سوسائٹی, اب پوری دنیا میں یہ بات ہونے لگی ہے نا کہ بھئی ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس کیا, کمپیشن کی ضرورت ہے, وہاں بے روزگاری بڑھی, تو اب ایک نیا معاشرہ تخلیق ہو رہا ہے. ہمارے ہاں وہ نیا معاشرہ کیسا ہوگا؟
دیکھیں پہلے تو ہم پہلے بہت پیچھے ہیں ہر چیز سے, لیکن اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو مائٹ از رائٹ, اس کرونا کو ہٹا کے بھی آپ دیکھ لیجئے, ناانصافی کا تو بول بالا ہے نا پوری دنیا کے اندر. جو لیڈرشپ پوری دنیا میں ابھری تھی, آپ ٹرمپ کے بیانات سن لیں, آپ جو ہے وہ پوٹن کے بیانات سن لیں, آپ مودی کے بیانات سن لیں, لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں, مائٹ از رائٹ, رائٹ. اس کا مطلب ہے کوئی نارمز نہیں ہے, کوئی ویلیوز نہیں ہے, انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. سامنے والے کو اگر آپ نے جتنی ذلت کے ساتھ اس کو سود کے جکڑنا ہے, آپ نے اس کو ترسا ترسا کے جو ہے وہ مارنا ہے, آپ نے اس کو کھانا نہیں دینا ہے, آپ نے کھانا ضائع کرنا ہے. آج کی ڈیٹ کے اندر بھی آپ دیکھ لیجیے, میں پاکستان جیسے ملک کی بات کر رہا ہوں, آپ کو ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی پولٹری فارمز والوں سے چیک کیجئے, ان سے بتائیے وہ چوزے کو کیا کر رہے ہیں. مائنڈ باگلنگ, یعنی وہ جس طرح آپ دیکھیں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, آپ احساس پروگرام لانچ کر رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہے, احساس نہیں ہے, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, دودھ بھا رہے ہیں لیکن 50 روپے کا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دینے کو تیار نہیں کہ بھائی جن کو ضرورت ہے آپ دے دو. بھائی آپ 100 روپے کے اوپر اٹکی کھڑے ہوئے ہیں اور بہا رہے ہیں, تو آج کی دور میں بھی قیمت جو ہے وہ کم نہ ہو جائے. افسوس آپ کو مل جائے گا کہ آج کی ڈیٹ کے اندر بھی بھوسے ٹکڑے آٹے میں ملائے جا رہے ہیں, یعنی کیونکہ لوگ آٹا خریدیں گے تو آج کی ڈیٹ میں وہ مجبور ہے, تو آپ ایک وہ تھا کہ ذخیرہ اندوزی ہے اور ایک ملاوٹ بھی موجود ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں جب بحیثیت مجموعی مائٹ از رائٹ کا کام شروع ہوا تو اس کا مطلب ہے صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو گئی. لیکن دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے عمران بھائی کہ یہ وائرس یا اللہ کی طرف سے جو تنبیہ ہے یہ آئی بھی تو اسی لیے نا. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ذخیرہ اندوزی کر لیں, ملاوٹ کر لیں, پیسے جمع ہوں گے, پھر اس پیسوں سے کیا کرنا ہے جی ہم عمرے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. آج اللہ نے آپ کو واقعی جکڑ کر ایک ویک اپ کال دی ہے, اور اگر ہم اس کال پہ بھی نہیں جاگے تو آئی ڈونٹ نو ہمیں اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اس پہ ہم مزید بات کریں گے, لیکن کیا آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ گھر پہ رہنے کی وجہ سے آپ کی سیونگز بڑھی ہیں؟ کیونکہ ایک وہ طبقہ بھی ہوگا نا کہ غیر ضروری تمام چیزیں ختم ہو گئیں, باہر جو جم جاتے تھے, باہر کھانا پینا تھا, آؤٹنگز تھی, امیوزمنٹ تھی, لوگوں سے ملنا, ان کو دینا دلانا تھا, سب کچھ زیرو ہوا ہوا ہے. تو کیا آپ نے پیسے زیادہ بچائے ہیں ان دا لاسٹ 14-15 ڈیز, یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور وجہ سے, یا یہ سوچ کے یا خوف کی وجہ سے اور چیزیں جمع کرنے کے چکر میں آپ نے اور پیسے خرچ دیے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آف لائن ہم بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے کہ کیا زندہ رہنے کے لیے اور جستجو جاری رکھنے کے لیے کوئی وجہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ اکثر ایسے قصے سنتے ہوں گے جب ایک خاندان کا اگر سربراہ چلا جائے تو دکھایا جاتا ہے کہ جو بیوہ ماں ہے, جو بیوی تھی, اس نے اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے اسی زندگی کا اپنی زندگی کا پرپس اس کو بنا لیا. لیکن اگر آپ کی زندگی میں ایسی کوئی وجہ نہ ہو, اور آج کل جس طرح ایک دم سے یکایک مشکل آ گئی ہے, تو کیا آپ پھر بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ عمران بھائی سب سے پہلے یہی سوال کر لیتے ہیں, زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے وجہ ضروری ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ازیوم کیا تھا کہ ہمیں شاید دنیا میں صرف اسی لیے بھیجا گیا کہ ہم نکاح کے رشتے سے منسلک ہوں گے, شادی ہوگی, بچے ہوں گے, بچے جائیں گے, بڑے ہوں گے, اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے. تو اگر شادی کرنا یا جسمانی اختلاط کا تعلق قائم کرنا اور کھانا پینا اور سونا اور چلے جانا, یہ ایگزیکٹلی جانور کا کام ہے. انسان اور جانور کے اندر پھر کوئی فرق نہیں ہوگا, کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اگر اس کا مطلب یہ کہ ایک پرپز آف لائف تو ضرور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو یہ پرپز تو فار شور نہیں ہے. یہ تو سروائیول کی نیڈز ہیں جو جانور کی بھی ہیں, وہ بھی اپنے طریقے سے پورا کرتا ہے. ہمارے اندر فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس لا اپلائی ہوتا ہے, ہمارے پاس قانون لگتا ہے, دنیا کا بھی قانون لگتا ہے, اور جو آخرت کے قانون کو مانتے ہیں آخرت کے قانون بھی لگتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی اوور سمپلیفائڈ بات نہیں ہوئی عمران بھائی کہ قانون لگتا ہے تبھی ہم کر رہے ہیں؟ یعنی ایک انسان کی جب آپ کو اشرف المخلوق بنایا اللہ تعالیٰ نے, تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ جو اپر چیمبر دیا ہے اس کو استعمال بھی کریں. یعنی پرپس صرف اس لیے پرپس نہیں ہے, یا قانون کے دائرے میں صرف اس لیے نہیں رہنا, یا آج جیسے کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں رہو یا ہاتھ دھو, صرف اس لیے نہیں کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے. ہمارا خود بھی تو اس کے اوپر کوئی نظریہ ہونا چاہیے. یہ بھی تو یہی کہے گا نا, یعنی عقل جو ہے جس طرف آپ اشارہ فرما رہی ہیں, یہ عقل ہی تو اس قانون کا بتائے گی. بھئی مجھے کیسے پتہ لگے گا محرم کون ہے اور نامحرم کون ہے؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ کس سے نکاح ہو سکتا ہے, کس سے نہیں ہو سکتا؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہاں سونا ہے اور کہاں نہیں سونا ہے, کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا؟ اس کے اندر باطنی حواس بھی ہیں, حلال اور طیب کا بھی سلسلہ ہے, کراہیت نہیں ہونی چاہیے, اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا, یعنی رزق حرام اور حلال. تو اگر ہمارے اوپر قانون نہیں لاگو ہوگا
اور ہمیں قانون کا ادراک نہیں ہوگا، آپ یقین مانیں ہم جانوروں کی زندگی گزاریں گے. اس وقت تو ہم ان جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں کہ ہم اس قانون کو ہونے کے باوجود قانون توڑتے ہیں، اپنا قانون ہم جو ہے وہ بناتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس طرح کے قانون دنیا میں چور راستے جس طرح دنیا کے اندر یہ قانون پاس ہوئے، مطلب یہ اس کو حماقت کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سیم سیکس میرج سوائے حماقت کے اور کیا کہی جا سکتی ہے؟ لیکن عمران بھائی گفتگو کسی اور طرف نکل جائے گی. جو بریک سے پہلے میں نے لوگوں سے سوال کیا، 20-25 دن اب لوگ لاک ڈاؤن میں رہے ہیں، یہی جو توکل کا پہلے ہم ذکر کر رہے تھے، فائنینشیل وری بھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے ایک عام آدمی کی سیونگ ہوئی ہے یا اس نے اپنے خرچے ڈبل کر لیے؟ دیکھیں کیش سیونگ کا کانسیپٹ ہماری قوم کے اندر اتنا ہے نہیں بھائی. کیش سیونگ ایک ہمارے یہاں بہت اچھی سیونگ کا کانسیپٹ ہوتا تھا جب ہم لوگ شروع سے گولڈ خرید لیا کرتے تھے کہ جی بچی ہے اس کے کام آئے گا. اب 1 لاکھ روپے تولہ کے اوپر وہ گولڈ خریدنے کی کہانی ختم ہو چکی ہے. پھر جب اس طرح کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن آئی جس کے اندر آپ یہ جیولری پہن کے نکل ہی نہیں سکتے، تو پھر اس کا جیسے وہ گولڈ سیونگ کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. دنیا کے اندر اگر آپ ایک ڈرائیو دیکھیں تو یہ ایک مادہ پرستی ڈرائیو ہوگی جس کے اندر یہ کہ جی مٹیریل کو فوری خریدو، آج ہی پہنو، آج ہی انجوائے کرو، آج ہی ضائع کرو. ایک ڈسپوزیبل ٹائپ کی ہماری لائف ہے. لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا ڈونٹ انویسٹ ان تھنگز، انویسٹ ان ایکسپیرینسز، کہ فلانی جگہ چلے جائیں. ٹیورزم لوگوں نے یہی کہا نا کتنا آپ جا کے وہاں سے کوئی خریداری کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں ایک بڑی انٹرسٹنگ میم میں نے پڑھی، اس میں کہا یہ گیا کہ بھائی اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ زندگی یعنی لائف از ناٹ ایکسپینسو، لائف سٹائل بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے جس کو مینٹین کرنا ضروری ہے. وہ زینڈر کی کافی، وہ چاپ واک کے نوڈلز، اس کی وجہ سے پیسے ختم ہوتے ہیں، ورنہ زندگی انسان اگر گھر میں رہے اور آٹا دال چلتا رہے تو چل سکتا ہے. اور انف ہے. جی جناب کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ میں منور بول رہا ہوں کراچی سے. منور صاحب مجھے یہ بتائیے کہ لاک ڈاؤن کا یہ جو 20-15 دن کا ٹائم گزرا ہے اس میں آپ نے پیسوں کی بچت کی ہے یا آپ کو لگتا ہے خرچہ زیادہ ہوا ہے؟ نہیں خرچہ تو زیادہ نہیں ہوا مگر انسان اپنی نیڈز کو تو ذرا سا لمٹ کر ہی لیتا ہے. بالکل کہ اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ انسرٹن ٹائمز ہیں، آگے کیا ہوگا. لیکن ان انسرٹن ٹائمز میں آپ نے چیزیں خرید کر ان کو جمع کرنے کا سوچا یا آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بہترین تدبیر اس وقت یہ ہے کہ ہاتھ میں پیسہ بچا کے رکھا جائے، کل ضرورت پڑ سکتی ہے؟ تھوڑا سا سوچا مگر ایسا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی جمع نہیں کیا کہ بھئی بہت لمبا کوئی آپ نے، کیونکہ دکانیں تو کھلی ہیں نا، تو ایسا کوئی وہ نہیں کہ سارا بازار بند ہو گئے ہیں تو آپ جمع کرنا شروع کر دیں. بالکل. اور منور صاحب میرے خیال میں اپنا سامان جا کے لے سکتے ہیں جی. اور دوسرا میرے خیال میں اینگل یہ بھی ہے کہ بچت کے لیے 2 زاویے ہیں، ایک تو خرچہ جو آپ نے کم کیا اور دوسرا قوت خرید یعنی جو آمدن آ رہی تھی متاثر ہوئی ہے. اگر آپ دکان چیزیں بند کر کے بیٹھے ہیں تو آمدن ہی نہیں ہے، کہاں سے بچائیں؟ وہ صحیح ہے مگر یہ تو سیکشن آف سوسائٹی پہ اپلیکیبل ہے نا. جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں ان کا کوئی اور بات ہے، مڈل کلاس کی کوئی اور بات ہے، بزنس مین اور وہ جن کے پاس کچھ سیونگز ہیں ان کے اوپر ڈفرینٹلی اپلیکیبل ہے. لیکن میں ایک بات آپ کے یہ پروگرام کے ریفرنس سے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ توکل کی جو بات کر رہے تھے کہ توکل نہیں رہا. آپ کے جو وزٹر کہہ رہے تھے نا ابھی پروگرام میں، تو وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ 20 سال سے مسجدوں میں یہ مولانا صاحب اور سب سرمنز دیتے ہیں، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ لائف اختیار کرو، کیریکٹر یہ ہے. مگر ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے ایک جماعت بنائی پہلے، سب سے پہلے، اور انہوں نے وہ زندگی جی کے دکھائی جو ہمارے ریلیجن کی ہے پرسکرائب. مگر انفارچونیٹلی ابھی ہمارے پوری سوسائٹی میں وہ نہ جماعت ہے نہ انڈیویجول ہے، تو شاید ہم وہ کردار بھول گئے ہیں. بہت بہت شکریہ منور صاحب. سینس آف کمیونٹی نہیں ہے بلکہ ہمارے کال اور فیل میں اتنا فرق ہے کہ ہم توکل کی تلقین تو دوسروں کو کرتے ہیں لیکن عزت اسی کی کرتے ہیں جس کی بہت بڑی پراڈو یا ویگو کھڑی ہوتی ہے، تو پھر توکل کیسا. بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ اب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ. ان کی سماجی اور جو سیاسی سرگرمیاں ان سے ہم واقف ہیں لیکن کافی عرصے سے مس کر رہے ہیں ان کو آن اسکرین. یہ سیلف آئسولیشن تو آف کورس ہم پریکٹس کر ہی رہے ہیں لیکن لگتا ہے انہوں نے
सियासत से और पब्लिक लाइफ से थोड़ी सी किनारा कशी की हुई है। आइए जानते हैं कि ये किस हद तक सही है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमने जब लास्ट टाइम आपकी और मेरी वैसे ही एक बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू हुई तो आपने कहा कि थोड़ा सा अभी पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रही हैं, तो कैसी गुजर रही है ये दूरी जो आपने बनाई हुई है पब्लिक लाइफ से? सिद्रा, आजकल तो ज़ाहिर बात है कि ऐसा कोई ख़ास रूटीन तो है नहीं, और पिछले कोई 12-14 दिन से घर के अंदर हम सब आइसोलेशन के अंदर हैं। सही। और ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है और आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि अगर हमने इस वबा को फैलने से रोकना है तो हम सब घर में लॉकडाउन होके रहें और गैर ज़रूरी वजह से घर से बाहर हरगिज़ ना निकलें। तो मेरा रूटीन यही होता है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 7-7:30 बजे, और उसके बाद गार्डन में जो मेरे घर का लॉन है उसमें थोड़ी चहलकदमी करती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, और उसके बाद आधे घंटे के लिए ट्रेडमिल करती हूँ। वो आजकल मैं कर रही हूँ क्योंकि वरना कोई एक्टिविटी नहीं है घर से बाहर जाने की, या कोई ऐसा सच नहीं है, बड़ी सेडेंट्री सी लाइफस्टाइल हो गई है, तो कुछ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि जिस दिन दिल चाहता है उस दिन कुछ खाना पका लेती हूँ और बच्चे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ। हस्बैंड घर पे हैं तो शर्मिला, मुझे ये बताइएगा कि यू ऑलवेज बिन अ वेरी पॉलिटिकल वॉइस, और ऑफ कोर्स आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी रहा। इस वक्त हर कोई सराह रहा है सिंध हुकूमत के जो इक़दामात रहे हैं, लेकिन फिगर्स अलार्मिंग है। तो आपका मुशाहिदा क्या कहता है? कहा जा रहा है कि 25 अप्रैल तक हो सकता है कोरोना पॉजिटिव्स की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर जाए। दिस इज़ अ वेरी वरिंग सिचुएशन, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, द फिगर्स आर स्कैरी। ये पढ़ के, ये सोच के ही खौफ आता है और मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो एविडेंस बेस्ड डेटा है और जो हम दीगर ममालिक के हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से ये वायरस ने स्प्रेड हुआ है, और एक ऐसी पीक आती है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा खुदा न खासा अमवात भी हो जाती हैं। हस्पताल जो हैं वो मरीज़ों का बोझ नहीं उठा सकते, वो कोलैप्स हो रहे हैं, वेंटिलेटर्स की कमी वगैरह। तो ये एविडेंस बेस्ड डेटा है जो एनसीसी के अंदर शेयर किया गया, और इसमें ये भी कहा गया कि अगर लॉकडाउन नहीं हो तो 25 अप्रैल तक 50,000 लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, और अगर लॉकडाउन हो तो 25,000 लोग अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कि इतने लोग हों। देखिए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको वो एहतियात करने की। बिल्कुल बिल्कुल। हुकूमती इक़दामात जो बताए गए हैं उसके ऊपर 100% अमल करें, जिस हद तक कर सकते हैं अमल। एंड आई थिंक इसी मैसेज को आगे करने के तमाम ही लोग अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस मैसेजेस दे रहे हैं। शर्मिला, आपके पास मैं वापस आती हूँ, लेकिन इमरान भाई, ये जो सिनेरियो है, अभी आपने कहा कि तवक्कुल तो छोड़ें, अक्ल से काम तो इंसान ले सकता है। येस, आई एग्री कि कुछ लोग इसलिए बाहर निकलते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है, अगर वो कमाएंगे नहीं तो उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन क्या तमाम ही लोग जिनको हम बाहर देख रहे हैं वो इसी वजह से बाहर निकले हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से हम बाहर फील्ड के अंदर है, मुख्तलिफ जो है वो सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं और इदारों की भी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए सुबह से लेकर 4 बजे तक रोड पे ही होते हैं तकरीबन। एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 बच्चे बैठे हुए हों और एक खातून बैठी हूँ और बाज़ दफ़ा 2 ख़वातीन बैठी हूँ और 2 बच्चे मोटरसाइकिल पे, ये कौन सी ज़रूरत के तहत हो रहे हैं? पुलिस वालों के साथ मैं काम कर रहा हूँ, शारा फैसल के ऊपर उन बेचारों के गले दुख जाते हैं। सुजुकी भरी हुई है बच्चों से, औरतों से, कह लग रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है। कहाँ जा रहे होते हैं? जिन्हें अस्पताल। आप अंदाजा करें, वो कह रहे हैं कि यार अच्छा आप क्या करें, सख्ती करें। ज़रा सी सख्ती की थी, आपने देखा उसका बड़ा जो है वो रिएक्शन आया। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ास हिदायत की कि आप हल्का रखें। तो अब आप ज़ाहिर है वो उसको भी अवॉइड बाय जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, एक और सॉरी, मैं कंफ्यूजन ये है कि वफाक कहता है कि हाथ हल्का रखें, बिल्कुल क्लियर कहने वाली थी कि इस पे अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। ये भी इतना बड़ा अलमिया है, ये इतना बड़ा अलमिया है कि हम इस मुश्किल वक्त के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली एक नहीं हुए। हम इस मुश्किल वक्त में भी हमने कुछ नहीं सीखा। इस मुश्किल वक्त के अंदर भी हमने जो मुनज़्ज़म होना था, जो आज ये सारा, मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर इतना ज़रूरी अजनास मौजूद है कि अगर ये किसी सेंट्रल निज़ाम के तहत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, कि किसी आईडी कार्ड के थ्रू और किसी प्रॉपर सिस्टम के जाता, तो सबके लिए बहुत था, आगे के लिए भी बहुत था।
یہ جو تقسیم کا مسئلہ ہوا ہے نا کہ کوئی سفید پوش تو گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا, نہ وہ آ سکتا ہے نہ وہ کہہ سکتا ہے. وہی بات آ جاتی ہے نا, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن کی. ڈسپلن ہم نے رکھا نہیں, فیتھ ہم نے اس کو ری ڈیفائن کر لیا, ہم اس کو صرف ریلیجس فیتھ سمجھتے ہیں, لیکن فیتھ ان آور سسٹمز, فیتھ ان آور ریاست, ہمارے اسٹیٹ پہ ہمارا فیتھ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کرپشن کرے تو اپنا کرپٹ پیسہ ملک سے باہر پھینک دے. وہ کوشش کرتا ہے کہ وہیں کوئی اور فیکٹری لگا لے, 2-3 اور مکان خرید لے, لیکن ہمارا تو اپنے کرپشن کے پیسے پہ بھی فیتھ نہیں ہوتا, اس کو بھی ہم باہر بھیجتے ہیں. سو دیٹ از واٹ is the main problem over here. ہمیں فیتھ رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم ایک آزاد ریاست میں رہتے ہیں اور ہمارا جو کچھ ہے وہ پاکستان کے نام ہے. سو things will get better. ہر آنے والا تجزیہ نگار آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, we'll be fine, لیکن ایک بلا وجہ کی پینک اور فیئر ہے جو ہم سے ان احتیاطی تدابیر کی جو لائن ہے اس کو کراس کرنے پہ ہمیں ایک طرح سے پش کرتی ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بڑی یعنی آئی نو کہ دیز آر ویری ٹف ٹائمس, لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی قوم کی جب ریزیلینس کی, تو یہ بڑا اہم ہے دیکھنا کہ ہاؤ آر وی ایکچولی پرفارمنگ. ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جن میں ہم اسپیشلائز کرتے ہیں. ہمارا اناج ہمارے یہاں اگتا ہے, ٹیکسٹائل کا ہمارا بزنس ہے, بٹ دیز آر آل جس پہ ویلیو ایڈڈ, یہ وہ پہلے باتیں کی جا رہی تھی کہ مزید سرمایہ کاری کیجیے تاکہ یہ ویلیو ایڈڈ گڈز ہوں, اس سے آپ مزید زر مبادلہ کما سکیں. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور ہماری ایک تجارت کی اور ٹریڈ کی مینٹالٹی تھی, تو اب ہوگا کیا؟ اگر دنیا کی ڈیمانڈ بدلی ہے اور لوکلی بھی ڈیمانڈ بدلی ہے, تو بجائے ABCD منگانے کے ہم XYZ منگا لیں گے. تھوڑا سا ہمیں سکلکل ہو سکتا ہے پرابلمز ہو, اور جو ہماری اسینشلز ہیں سپلائی تھوڑی سی متاثر ہو, بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل دیٹ وی ول بی ایبل ٹو باؤنس بیک فرام اٹ مچ بیٹر دین پلیسز جہاں کے بڑے ریجڈ سسٹمز ہیں. عمران بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے. اگر آئیڈیلی اگر ہم پروڈکشن کی طرف چلے جائیں, جیسے کئی لوگوں نے کچھ بھی کر کے کچھ بنانے کی اور بیچنے کی کوشش کی, ابھی چھوڑ دیں وہ کوالٹی ہے یا نہیں ہے, بہرحال اس نے ایک کریٹیوٹی کا انداز تو اختیار کیا. تو اسی طرح اگر ہم فارمنگ کی طرف, گارڈننگ کی طرف, جس کو آپ اسمال اسکیل انڈسٹری کہتے ہیں, کچھ بھی بنا کے بیچنا, 22 کروڑ کی آبادی بھی تو ایک بلیسنگ ہے نا, کہ اس کی ایک بیسک نیڈ ہے. اچھا, کیونکہ ہم بیسک نیڈ ہی ویسی پروڈیوس کرتے تھے, یہ بھی بلیسنگ ہی سمجھیں کہ ہم نے کبھی ویلیو ایڈیشن کی ہی نہیں تھی, تو اس لیے ہم مارکیٹ کے اندر, ورلڈ کے اندر, تو ویسے بھی اگر میں دیکھتا ہوں پوری 57-58 ملکوں کے اندر کون سا اسلامی ممالک کے اندر گلوبل پریزنس کی کمپنی کون سی ہے, سوائے آئی تھنک ایمریٹس کی شاید کوئی بھی گلوبل پریزنس کی کوئی کمپنی نہیں ہے. باقی سب ہم نے اپنے اپنے پولز کے لیے ہم تو کچھ بنائے تو نہیں ہیں, ہم تو اینڈ یوزر ہی رہے نا, ہم تو اینڈ یوزر ہی رہے. تو اب یہ جو ہے یہ دس از واٹ وی کین ہیو این اپرچونٹی کہ اب یہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے اور چیزیں بیچ سکتے ہیں. یہ میکرو لیول کی بات ہو جائے گی, اس کے لیے آئی ایم شیور کہ اتھارٹیز بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہیں. آپ سے میرا سوال بڑا مختصر سا یہ ہوگا, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, اگر ایک انڈیویجول اس وقت اپنے آپ کو خواہ مخواہ وری میں پا رہا ہے, کچھ اینی ٹپ دیٹ یو وڈ لائک ٹو گیو دیم؟ دیکھیے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو کل ضرور دیکھنا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کی عمر 35 سال ہے, 30 سال ہے, 45 سال ہے یا 50 سال ہے. اور یہ پاکستان کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کرائسس سے نہیں گزرے ہیں, اب بڑے بڑے کرائسس آئے ہیں اور ہم سروائیو کر گئے. تو اگر ہم 50 سال سروائیو کر گئے اور اللہ نے سر کے اوپر چھت بھی دی ہے ٹوٹی پھوٹی, اللہ نے تن پہ کپڑا بھی دیا اور پیٹ میں بھی دیا ہے, تو پھر اسٹیٹسٹکس یہ کیوں نہیں بتا رہی اس کو کہ بھائی جب 50 سال تک سارے حالات میں مل سکتا ہے, جس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں, دہشت گردی بھی ہوئی ہے, کیا کیا اندوناک چیزیں یہاں پہ نہیں ہوئی ہیں, تو جب یہ سب ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کل بھی زندگی ہوگی. اور زندگی کا یہ کہ اگر آج اس زندگی کو برتنا شروع کر دیں, آج اگر اس زندگی کے ویلیو کو سمجھنا شروع کر دیں, آج کی ڈیٹ میں بھی واٹ آئی ہیو لکھنا شروع کر دیں, آج کی ڈیٹ میں بھی بڑا سادے طریقے سے اپنے فون کے اوپر لکھنے جا رہے واٹ آئی ایم گریٹفل آف, میرے پاس کیا ہے, میں کس کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں. ٹیک چارج آف یور تھاٹس. ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ سوچ ذہن میں آ گئی ہے, اس نے مجھے اداس کر دیا ہے یا پریشان کر دیا ہے اور میرا اس پہ کوئی قابو نہیں ہے. آپ اشرف المخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے تو یہ صلاحیت بھی آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ اپنی سوچ کی دھارا کو جس طرف چاہیں لے جا سکتے ہیں. اگر ایک پریشانی کا خیال آتا ہے تو اس میں آزمائے ہوئے طریقے کیا ہیں, جس طرح کہا جاتا ہے غصہ آئے تو بیٹھ جائیے, پانی پی لیجئے, وضو کر لیجئے, نماز ادا
ادا کر لیجئے, نہیں ہے تو کوئی ذکر یا ورد کرنا شروع کر دیجئے. یعنی اللہ پہ توکل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بار بار دہرائیں. شکر الحمدللہ کی ایک تسبیح اگر پڑھ لیں تو سوچ کی وہ جو ایک رولر کوسٹر چل رہا ہے, آپ اس سے نکل جائیں گے. اینڈ دین موسٹ امپورٹنٹلی, اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہیں تو کنفرنٹ اٹ. کبھی کبھار آپ کو اس سے بچ کے نکلنا ہے, اس کو ڈاج کرنا ہے اس سوچ کو عمران بھائی, اور کبھی کبھار چٹان کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کو ایک بات پہ غصہ آ رہا ہے یا پھر ایک وری آپ کے پاس آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, تو اس کو کویسچن کریں. آپ اس کو بار بار انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, آ کہاں سے رہی ہے, کیا میرے پاس کھانا ہے نہیں اس وقت, وہ میرے پاس سب کچھ ہے جو مجھے چاہیے. ایگزیکٹلی, آپ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زبردست کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جو تھاٹس ہوتے ہیں یہ صرف یہاں سے نہیں آتے ہیں, یہ جسم کے سارے حصے کے اندر سے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر جس کو میڈیٹیٹو کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک سیکنڈ کے اندر صرف آنکھ بند کر کے یہ آئیڈینٹیفائی لوکیٹ کریں کہ یہ تھاٹ کی انیشیشن کہاں سے ہو رہی ہے, جسم کے کسی نہ کسی حصے کے اندر ہوگی, کہیں نہ کہیں ہوگی, زیادہ ہو رہی ہوگی. جب آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تھاٹ میرا یہاں سے کہیں سے بھی انیشیٹ ہو رہا ہے, اب آپ آنکھیں کھول کے یا آنکھیں بند کی بھی اسی پورشن پہ فوکس کر کے کمیونیکیٹ کریں, بالکل ایسے جیسے یہ کی لیونگ تھنگ ہے. یعنی ایک بچے سے جیسے بات کی جا رہی ہے, سوچ اگر یہاں سے کندھے پہ کہیں پہ بھی آپ کو پریشر فیل ہو رہا ہے, ٹاک ٹو اٹ. بہت بہت شکریہ عمران بھائی, وقت ہمارے پاس یہی تھا. لیکن ایک بڑی اچھی بات جو میں نے اپنے ایک ٹرینر سے سیکھی تھی کہ دیر از نتھنگ ایز اے گڈ اور اے بیڈ میموری. بہت اچھا خیال یا کوئی اچھی یاد یا بری یاد کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کا ذہن ایک مسل ہے, اور جس یاد کو آپ سب سے زیادہ پریکٹس کریں گے وہ بار بار آپ پہ الغار کرے گی. تو کوشش کیجئے وہ کوئی اچھی تھاٹ ہو جس کو آپ پریکٹس کر کے اپنے لیے ایک پرماننٹ وے آف لیونگ بنا لیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے, آپ سے پیر کے روز دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.